السلام علیکم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرا آج کا ولاگ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے آج 2 دن ہو چکے ہیں۔ لائیو چل رہا ہے یہ سارا کیس کہ پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ اور جو کو بات آپ کو اچھی لگے اس پہ کمنٹس بھی کریں۔ کل سے یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اور عوام کو اور سارے ملک کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آج ٹکٹ جمع ہونے ہیں، انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی رجسٹریشن ہے بھی ہے کہ نہیں بھی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ سے آتے ہیں، یا تو کہہ دیا جائے کہ جس ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الیکشن کمیشن کو بحال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں نااہل جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو سپریم کورٹ میں ان سے بہت اعلیٰ عرفہ جج ہیں، تو پھر تو سپریم ہائی کورٹ کے ججز کو، اور جس طرح آر اوز نے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے اور ہائی کورٹ نے بحال کیے، تو پھر تو وہ جتنے بھی آر اوز تھے ان کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح جو سپریم کو ہائی کورٹ کے نیچے ججز نے ڈیسیژن دیا ہے، میں بھی پولیٹیکل پارٹیز میں رہا ہوں، 5-6 الیکشن ہم نے دیکھے ہیں۔ پارٹی کے انٹرنل میٹر ہوتے ہیں، انٹرنل ان کی لسٹیں ہوتی ہیں، انٹرنل گروپنگ ہوتی ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں۔ وہ سرٹیفکیٹ پارٹی الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیتی ہے۔ کبھی الیکشن کمیشن نے کسی بھی الیکشن پہ اعتراض نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا پارٹی الیکشن ہے جس کو الیکشن کمیشن مان نہیں رہا، اور 2 دن سے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے 3 ججز 2 دن سے کسی کیس کو انہوں نے نہیں سنا سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا کہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کے وکلا، پی ٹی آئی کا چیئرمین کہتے ہیں جی کہ الیکشن ہوا ہے، ہم نے کروا دیا، ہم نے سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانتے، الیکشن کمیشن بھی نہیں مانتا، اور جو ہائی کورٹ کے ججز نے مان کے ڈیسیژن دیا وہ ججز شاید ججز نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس ملک کے ساتھ ایسا مذاق ہو رہا ہے جس کا شاید انجام کوئی اچھا نہ ہو۔ پتہ نہیں میرے ملک کے ججز کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ ایک ادارہ اتنا پرسنل ہو چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ پی ٹی آئی کو اس کا نشان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ الیکشن کیسے ہوں گے کہ جب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو وہ الیکشن لڑنے نہیں دے رہے؟ یا تو سپریم کورٹ کل سن کے کل ریجیکٹ کر دیتی کہ جی ہم نے آپ کو یہ نشان نہیں دینا، تو پھر وہ سیکنڈ آپشن پہ بھی ورک کرتے، سوچتے کہ انہوں نے کس نشان پہ الیکشن لڑنا ہے۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ ٹائم کو وہاں تک لے کے جایا جائے کہ جہاں پی ٹی آئی کسی اور نشان کے لیے، کسی اور سمبل کے لیے بھی نہ جا سکے۔ تو پھر یہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے جس میں ایک اتنی بڑی میجر پارٹی کہ جس کے پورے پاکستان کے ہر حلقے میں کینڈیڈیٹس ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔
تو یہ قوم، یہ ملک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی، ہماری گزارش ماننی کس نے ہے؟ ماننے والے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم پبلک میں تو یہ ایک پیغام، یہ میسج بھیج سکتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ اور اس سیاسی نظام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی کا نشان نہیں دیا جا رہا اور ڈسیزن بھی کوئی نہیں لیا جا رہا۔ یہی بات پی ٹی آئی کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرتے تھے کہ آپ ہمارے خلاف بھلے فیصلہ دے دیں، فیصلہ تو دیں۔ تو اب سپریم کورٹ وہی کام کر رہی ہے کہ وہاں تک لے کے جایا جائے کہ یہ جہاں پہ پی ٹی آئی کوئی ورک ہی نہ کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ اے اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا اور اس میں کوئی محب وطن لوگوں کو ان سیٹوں پہ پہنچا جن سیٹوں پہ وہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔